لائبہ کی خواہش ہے کہ اس کی شادی پر حریم ضرور آئے۔ وہ پہلے تو حریم کو خود سے کال کرے گی اور کہے گی کہ آج میری شادی ہے، میری خواہش ہے کہ آپ میری شادی میں ضرور شریک ہوں۔ لیکن حریم اسے کہہ دیتی ہے کہ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، پر میں تمہاری شادی میں شامل نہیں ہو سکوں گی۔ میں اب زندگی میں کبھی بھی فائز کا سامنا نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی میں اس کے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں کبھی۔ لائبہ اداس ہو کے اپنی یہ وش اپنے بھائی کو بتاتی ہے تو فائز اپنی بہن کی وش پوری کرنے کے لیے حریم کے گھر پہنچ جائے گا، اس کے باپ اور بھائی سے معافی بھی مانگے گا اپنے پچھلے سارے رویوں کے لیے، اور اس کے بعد بتائے گا کہ میری بہن لائبہ کی آج شادی ہے اور اس نے بہت زیادہ منتیں کر کے اپنی یہ خواہش میرے سامنے رکھی ہے کہ میں حریم کو اس کی شادی میں ضرور انوائٹ کروں۔ روفی تو غصے میں فائز کو وہاں سے چلے جانے کے لیے کہے گا، لیکن حریم کے باپ کو فائز کی بہن پہ تھوڑا ترس آ جائے گا اور وہ فائز کو بتائے گا کہ حریم تو اس ٹائم اپنے آفس میں ہوگی۔ فائز اس کے بعد مدثر کے آفس پہنچ جائے گا اور مدثر اس کو دیکھ کے ایک دم سے حیران ہو جائے گا کہ فائز میاں آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں۔ فائز اس کے سامنے اعتراف کرے گا کہ میں وہ بدقسمت انسان ہوں کہ جس نے اپنی ہی خوشیوں کو ٹھوکر مار کے دروازہ بند کر دیا اور خوشیوں کو اندر آنے سے روک دیا۔ مدثر پوچھے گا لیکن آپ کو میرے آفس میں کیا کام؟ تو فائز مدثر کو بتائے گا کہ آج شام میں میری بہن کا سادگی سے نکاح ہے، اگر آپ حریم کو کنونس کر کے وہاں پہ لے آئیں تو میں آپ کا بہت احسان مند ہوں گا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دے گا کہ حریم نے مجھ سے خلا مانگی ہے۔ مدثر پوچھے گا کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے، کیا آپ اس کو خلا دے دیں گے یا آپ اس کو ابھی بھی منانا چاہتے ہیں؟ تو فائز مدثر سے کہے گا کہ میں تو حریم کے ساتھ بہت دل و جان سے رہنا چاہتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ اب مجھ سے بہت شدید نفرت کرتی ہے۔ میں اس کو زندگی میں وہ سب نہیں دے پایا جس کا میں نے شادی کے وقت اس سے وعدہ کیا تھا، لیکن اگر اس کی خواہش یہی ہے کہ وہ مجھ سے خلا چاہتی ہے تو میں اس کی خوشی کے لیے اس کو خلا بھی دے دوں گا۔ اتنے میں حریم آفس میں انٹر ہوگی تو فائز اسے کہے گا کہ میں تمہاری آخری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر تمہیں مجھ سے ڈیورس چاہیے اور تم مدثر سر سے شادی کرنا چاہتی ہو تو تم یقیناً مجھ سے بہتر انسان ڈیزرو کرتی ہو اور میں تمہیں ڈیورس بھی دے دوں گا، لیکن میں نے زندگی میں جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا وہ سب غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوا۔ دوسرے لوگوں نے میری آنکھوں پہ جو پٹی باندھ دی تھی اس کی وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ انجانے میں بہت زیادتیاں کی ہیں، لیکن میں تمہارا احسان مند ہوں گا کہ اگر تم مجھے دل سے معاف کر دو، اور آج شام میں لائبہ کا نکاح ہے، اگر تم اس میں شرکت کر لو گی تو یہ لائبہ کے لیے بہت بڑا گفٹ ہوگا تمہاری طرف سے۔ حریم فائز کے اتنا اصرار کرنے کی وجہ سے اس کے سامنے انکار نہیں کر پاتی اور کہہ دیتی ہے کہ میں شام کو مدثر سر کے ساتھ آ جاؤں گی، اور ممکن ہے کہ حریم فائز کو معاف کر دے کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ فائز کو بھی دھوکہ دیا گیا تھا۔ یہ سب غلط فہمی تو ناصر کی پھیلائی ہوئی تھی، فائز کی اس میں کیا غلطی؟ ناصر نے حریم کی جس طرح کی ویڈیوز بنا کے فائز کو دکھائیں اور پھر قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے بھی قسم اٹھائی، تو کوئی بھی انسان ہوتا فائز کی جگہ تو وہ ایسی باتوں پہ یقین کر لیتا۔ بس فائز کی غلطی یہی تھی کہ اس نے سب کی باتوں پہ یقین کر لیا اور حریم کو ایک دفعہ بھی اپنی صفائی دینے کا موقع بھی نہیں دیا، نہ ہی حریم سے پوچھنے کی ضرورت محسوس کی، اور ابھی بھی اس نے مدثر کے سامنے تو اعتراف کیا اپنی محبت کا، لیکن حریم کو نہیں کہا کہ میں تم سے ابھی بھی محبت کرتا ہوں، تم میرے پاس واپس آ جاؤ تو تمہارا احسان ہوگا۔ الٹا اس نے یہی کہہ دیا کہ تمہیں اگر خلا چاہیے تو میں اب تمہیں خلا دے دوں گا۔ دوسری طرف کہکشاں بیگم جو کہ اپنی ضد پہ ڈٹی کھڑی ہوتی ہیں اور اپنے دونوں بچوں کو کہتی ہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں، جو فیصلہ میں تم لوگوں کی زندگی کا لینا چاہتی ہوں وہی بالکل پرفیکٹ ہے اور خود سے تم فیصلے لے کے اپنی زندگی خراب کر لو گے۔ لائبہ بھی رخصتی کے ٹائم ان سے دعائیں لینی آتی ہے، لیکن وہ صاف انکار کر دیتی ہیں اور اس کو بولتی ہیں کہ جو اولاد بھی ماں باپ کی مرضی کے بغیر جا کے اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ پاتا۔ فائز تو کہکشاں بیگم کو کہہ دے گا
کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اسی طرح آپ نے بھی اپنے بیٹے کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ کہکشاں بیگم، جو کہ فائز کی حریم سے اسی لیے شادی کروانے کے خلاف تھیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فائز حریم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ حریم ان کا بیٹا ان سے چھین کے لے جائے۔ لیکن اب وہ حریم اور فائز کو تو جدا کر دیتی ہیں، پر اپنا بیٹا بھی کھو دیتی ہیں۔ مطلب حریم کو فائز کی زندگی سے نکال دینے کے بعد بھی ان کے ہاتھ خالی ہیں، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ الٹا حریم جب تک ان کی زندگی میں تھی تب تک ان کا بیٹا ان سے محبت تو کرتا تھا۔ شام میں لائبہ کے نکاح کے وقت مدثر اور حریم بھی پہنچ جاتے ہیں۔ لائبہ کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی، وہ حریم کو اپنے ساتھ بٹھاتی ہے اور اس سے بہت ساری باتیں کرتی ہے، پھر اس سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ فائز بھائی کو ایک موقع اور نہیں دے سکتی؟ حریم بھی صاف منع کر دیتی ہے کہ فائز نے تو مجھ سے موقع مانگا ہی نہیں، بلکہ اس نے تو مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے خلا دینے کے لیے تیار ہے۔ لائبہ کہتی ہے کہ فائز بھائی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، جو غلط فہمیاں ان کے دل میں آپ کے خلاف پیدا کر دی گئی تھیں، وہ اگر کسی بھی انسان کے دل میں پیدا کر دی جاتی تو وہ یقیناً ایسا ہی کرتا جیسا فائز بھائی نے کیا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ فائز بھائی کو ایک موقع اور تو دے کر دیکھیں۔ اگر وہ آپ سے معافی مانگے تو پلیز آپ ان کو معاف کر دینا اور ان کی زندگی میں واپس شامل ہو جانا۔ ان کی زندگی آپ کے جانے سے بہت ویران ہو چکی ہے۔ پر حریم اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ دوسری طرف فائز بھی حریم کو ڈیورس تو دینا نہیں چاہتا، بلکہ اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اس سے معافی مانگ لینا چاہتا ہے۔ لیکن وہ مدثر کی آنکھوں میں وہی محبت حریم کے لیے دیکھتا ہے جو کہ فائز کی آنکھوں میں حریم کے لیے تھی، تو اس کو لگتا ہے کہ شاید مدثر حریم کے لیے مجھ سے زیادہ اچھا آپشن ہے، اور حریم کا زندگی کی خوشیوں پر پورا حق ہے۔ اگر اس نے مدثر سے شادی کا فیصلہ کیا ہے تو خاصا سوچ سمجھ کر اور دل سے ہی کیا ہوگا۔ اب کیا حریم کر پائے گی مدثر سے شادی، یا وہ دل سے ابھی تک فائز کو ہی پسند کرتی ہے اور وہ اس کی معافی کا انتظار کر رہی ہے، اور فائز کے منا لینے کے بعد وہ واپس فائز کے پاس آ جائے گی؟ یہ سب تو ابھی تک راز ہی رکھا گیا ہے، یہ راز تو آخری قسط کے آنے کے بعد ہی کھلے گا۔ دوسری طرف کہکشاں بیگم کو اپنی ہٹ دھرمی کی کوئی سزا ملے گی، یا وہ زندگی میں اکیلے ٹھوکریں کھانے کے بعد سدھر جائیں گی؟ اور تیسرا، ریان اور ہمنا کو کوئی سزا ملے گی یا ان کی لائف ایسے ہی ٹھیک رہے گی؟ ان ساری کیوریوسٹیز کا اینڈ تو آخری ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ ڈرامے کی اینڈنگ جاننے کے لیے ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ کمنٹ لازمی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔